بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر بندے کی نیت خالص ہوگی تو اللہ رب العالمین عمل کو قبول کر لیں گے، وہ عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت تک پہنچ جائے گا۔ اگر بندے کی نیت خالص نہیں ہوگی تو وہ عمل انسان کے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل انسان کے جہنم کے اندر جانے کا سبب بن جائے۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ رب العالمین 3 بندوں کو جہنم کے اندر پھینکیں گے، جہنم سے ان کو نجات نہیں ملے گی۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیت خالص نہیں تھی۔ سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کا قاری آئے گا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، میں نے وہ تیرے دین کے لیے اس کو وقف کر دیا، میں قرآن کا قاری بنا، میں بڑی بڑی محفلوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قرآن کو اس لیے نہیں سیکھا کہ میں قرآن کی دعوت دوں، قرآن کی تعلیم کو عام کروں، نہیں، تیرا مقصد یہ تھا کہ مجھے شہرت مل جائے، مجھے عزت مل جائے، جب میں قرآن پڑھوں تو لوگ واہ واہ کریں، لوگ میری تعریفیں کریں، لوگ کہیں کہ اس جیسا تو قاری نہیں ہے۔ تو نے ریاکاری کی، تیری نیت کے اندر خلوص نہیں تھا، تیری نیت کے اندر ریاکاری تھی، اس لیے میرے ہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے تو عمل کرتا رہا، جاؤ لوگوں سے ہی اس کا اجر لے لو، اس انسان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ بندہ اللہ نے اس کو بڑا مال دیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتا تھا، دن رات وہ مسکینوں کو یتیموں کو دے رہے۔ قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھیں گے بتاؤ کیا کر کے آئے؟ کہے گا اللہ تو نے مال دیا، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں میں نے اس کو وقف نہ کیا، اور اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس کو وقف کیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، میری رضا مقصود نہیں تھا، تیرا مقصد جو تھا کہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی بندہ ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ بڑا خرچ کرتا ہے، لوگوں کے منہ سے تعریفیں سننے کے لیے تو خرچ کرتا رہا، تیری نیت ہی خالص نہیں تھی، اس لیے میرے ہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ شخص آئے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا اللہ تو نے زندگی دی، میں نے اس کو تیری راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو میدان جہاد میں اترا تاکہ لوگ کہیں بڑے بہادر باپ کا بیٹا ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا نڈر ہے، لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے تو جہاد کے لیے نکلا، لوگوں نے تعریفیں کی، دنیا کے اندر تمہیں جو چاہیے تھا وہ ملا، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، لہٰذا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سامعین محترم، اب دیکھیں نیت کا کتنا اثر پڑتا ہے کہ انسان نیک اعمال کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہا ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت خالص نہیں تھی۔ اس کی نیت یہ تھی کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کروں، لوگ میری تعریفیں کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو پتہ چلا فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کو لمبا کر دے، اور جب اکیلا پڑھے تو جلدی جلدی پڑھ کے نکل جائے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر نماز پڑھو گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرو گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھو گے، تو لوگوں سے ہی اس کا اجر اگر تم لے سکتے ہو تو لے لو، اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت خالص ہے یا نہیں ہے، اور اگر نیت خالص ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں بہت اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ ایک صحابی، ان کا گھر مسجد سے دور تھا، وہ صحابی
दूर से गर्मी की शिद्दत में चल के मस्जिद में आते, रात के अंधेरे में चल के मस्जिद में आते। एक दूसरे साहबी ने कहा कि तुम एक गधा क्यों नहीं खरीद लेते, उसके ऊपर बैठ कर आओ, इतना लंबा सफर करके आते हो, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, रात को अंधेरा होता है, तो कोई सवारी जानवर खरीद लो, उसके ऊपर बैठ कर आ जाया करो। उसने कहा कि मैं ना ही तो कोई सवारी लूंगा और ना ही अपना घर मस्जिद के करीब लूंगा, क्योंकि मेरी ये नीयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर कदम के बदले मुझे अजर व सवाब अता करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वही देते हैं जो तुमने सोचा है, तुम्हारी नीयत के मुताबिक तुम्हें अजर मिलता है। अब देखिए सहाबी की नीयत क्या थी कि मुझे अजर मिल जाए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए किया तो अल्लाह उसको ज़ाया नहीं करता। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, गज़वा के मौका पर, एक जंग के मौका पर आपने सहाबा किराम को फरमाया कि वो तुम्हारे साथी, तुम्हारे भाई जो अब घरों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फलां गज़वे में, फलां इलाके में, फलां जंग के मौका पर वो हमारे साथ थे, उन्होंने हमारे साथ मिल के काफिरों के साथ लड़ाई की, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है, अपने घरों में हैं। वो घरों में क्यों है? उनको उनकी बीमारी ने उनके घरों में रोक रखा है। अगर वो तंदुरुस्त होते तो हमारे साथ खड़े होते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नीयत की वजह से, उनकी नीयत ये है कि हम भी तंदुरुस्त हों, हम भी सेहतमंद हों और अल्लाह के रसूल के साथ मैदान जिहाद में उतरे, लेकिन उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं, उनकी बीमारी की वजह से वो घरों के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह उनको उनके घरों में उतना ही अजर व सवाब अता कर रहा है, उनकी नीयत की वजह से कि जो अजर व सवाब हमको यहाँ पे मिल रहा है मैदान के अंदर, इतनी मुशक्क़तों के बाद हमको जो मिल रहा है, उनको घरों के अंदर बैठे हुए अल्लाह ताला अजर दे रहे हैं। क्यों? उनकी नीयत खालिस है। तो मेरे भाइयों, अगर इंसान की नीयत खालिस हो तो अल्लाह उसको बड़ा नवाजते हैं, और अगर इंसान की नीयत खालिस ना हो तो वो नेक अमाल भी करे तो वो बजाय इसके कि उसको फ़ायदा दें, उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमें चाहिए हम अपनी नीयतों को खालिस कर लें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक